من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا سیدنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت عین اللہ وجہ اللہ اذن اللہ عبد اللہ لسان اللہ روح اللہ ید اللہ امام المؤمنین امام المتقین امام الزاہدین امام العالمین امام الاولین امام الآخرین امام العابدین امام المتقین امام المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام، سننے والے تمام ہی سامعین کرام، جہاں جہاں تک اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جائے گا، تمام ہی کی خدمت میں آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے، انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی دلی صدمے کے ساتھ ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص حجت خدا کے حضور ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج تاریخ میں جب نماز فجر ادا کی گئی کوفے میں سن 40 ہجری میں، تو ایک ایسی صدا سنائی دی گئی کہ جو تاریخ میں سنہری الفاظوں سے لکھ دی گئی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ اور یقین جانیے کہ عادل امام ہی کہ جس کے سامنے سے ذرہ برابر بھی خدا کی وحدانیت میں زیادتی یا کمی پیشی نہیں آگی کہ اگر اس کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا جائے، وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کا لمحہ لمحہ عبادت خداوندی، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول میں بسر ہوا، وہ علی ابن ابی طالب آج جہاں سے رخصت ہو گیا، آج دنیا سے رخصت ہوا بظاہر۔ ذان محترم، چند ایک وصیتیں امیر المومنین کے حوالے سے، کیونکہ آج شہادت علی ابن ابی طالب ہے، آج وہ دنیا سے گیا جو امت کا باپ تھا، آج وہ دنیا سے گیا کہ جس کے جانے سے امام حسن یتیم ہوئے، امام حسین یتیم ہوئے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یتیم ہوئی، بی بی ام کلثوم یتیم ہوئی، حضرت ابو الفضل عباس یتیم ہو گئے، حتیٰ کہ کوفے میں رہنے والے یتیم بچوں کے سروں سے آخری سایہ بھی اٹھ گیا، کہ جو کوفے کے یتیم بچوں سے کہتا تھا کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ابن ابی طالب میرے بابا ہیں، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ذان محترم، چند وصیتیں امیر المومنین کی۔ هذا ما اوصى به علي بن ابي طالب اوصي المؤمنين بشهادة الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على محمد وآله محمد ثم ان صلاتي ونسوكي ومحياي وممات الله رب العالمين لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی کہ میں مومنوں کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز جائز نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، چاہے یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے، اور درود و سلام حضرت محمد پر۔ یقیناً میری نمازیں اور میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے کہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے،
اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمام بیٹوں اور اپنے خاندان والوں کو بھی، اور جس کسی تک میری یہ وصیت پہنچے کہ وہ اپنے اللہ سے تقوی اختیار کرے۔ بڑی محبت ہے پروردگار متعال سے، کیونکہ ولی اللہ ہیں، وصی رسول اللہ ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جب آتے ہیں تو خود اللہ کے گھر میں ہی آتے ہیں، بیت اللہ میں آتے ہیں، جائے ولادت جس کی بیت اللہ ہے، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ہی کے گھر سے جاتے ہیں، اور پھر صدا بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا وصیت کی ہے میرے مولا نے، زکوٰۃ کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، خبز کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، بہت ساری وصیتیں۔ چند ایک خالی وصیت پیش کروں گا، اور سب سے جو میرے دل کو لگی وصیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ فی الایتام لا یضیع بحضرتکم فقد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول من عال یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ له بذلک الجنہ کما اوجب لی اکول مال الیتیم النار۔ خدا کے لیے یتیموں کے بارے میں خیال رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہارے ہوتے ہوئے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں کائنات کے امیر، یتیموں کے باپ، کہ کوفے کے یتیم بچے جنہیں اپنے بابا کہتے تھے، وہ وصیت کر رہے ہیں امام حسن کو کہ بیٹا خدا کے لیے یتیموں کے بارے میں خیال رکھو، تمہارے ہوتے ہوئے وہ ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو کوئی کسی یتیم کی سرپرستی کرے یہاں تک کہ وہ یتیم بے نیاز ہو جائے تو خداوند عالم اس پر بہشت واجب کرتا ہے، جیسے کہ یتیم کا مال کھانے والے پر دوزخ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے ہمیشہ یتیموں سے بڑی محبت کی، یتیموں پر بڑی شفقت کی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب 19 رمضان کو ضربت لگی ہے میرے مولا کے سر مبارک پر، اور سر شکافتہ ہوا ہے، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ملعون ابن ملجم نے میرے مولا کے سر مبارک پر دے ماری، وار کیا ہے، تو طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے کہا کہ انہیں دودھ پلایا جائے۔ جیسے ہی کوفے میں یہ خبر پھیلی ہے، کوفے کے علماء کرام بیان کرتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ کوفے کے یتیم بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کر آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ مولا کائنات کو دودھ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت اور پیش کر دوں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب 19 رمضان آئی ہے تو افطار کرنے کے لیے میرے مولا اپنی بیٹی کے، اپنے لخت جگر کے گھر گئے ہیں۔ جیسے افطار کے وقت دسترخوان لگایا گیا تو شہزادی نے نمک رکھا اور دودھ رکھا۔ یہ عادل امام ہی ہے جو اس طرح کہہ سکتا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹی آج سے پہلے کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارے بابا نے 2 کھانے ایک ساتھ تناول کیے؟ دسترخوان پہ آج تک 2 کھانے دیکھے اپنے بابا کے؟ تو شہزادی جو ہیں وہ نمک اٹھا لیتی ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ اٹھا لو، تم تو جانتی ہو کوفے میں یتیم بچے بہت رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی محبت ہے میرے مولا کو یتیم بچوں سے، بڑا پیار ہے۔ اس کے بعد وصیت کرتے ہیں اللہ فی الفقراء والمساکین فشارکہم فی معاشکم، اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فانما یجاہد رجلان امام ہدی او مطیع لہ مقتد بہدی۔ خدا کے لیے اپنی جان، مال اور زبان سے جہاد کرو، کیونکہ 2 افراد ہی جہاد کر سکتے ہیں،
ایک امام برحق اور دوسرا اس کے پیروکار. خدا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ 2 بندے ہی جہاد کر سکتے ہیں. اور اپنی جان سے جہاد کرو، اپنے مال سے جہاد کرو، اپنی زبان سے جہاد کرو. اللہ اکبر. ایک امام برحق جو حق کا امام ہو، اور دوسرا وہ جو اس کے پیروکار ہوں. حضرت بے شمار وصیتیں میرے مولا کی نماز کے لیے کری، خدا کے لیے کری، عورتوں کے لیے کری، خدا کے لیے. عورتوں، غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں محتاط رہو، کیونکہ تمہارے نبی نے جو آخری کلام کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں 2 کمزوروں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں: عورتیں، غلاموں، کنیزیں. اللہ اکبر. نماز، نماز، نماز. خبردار خدا کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، تاکہ خدا تمہاری طرف کسی بری نیت سے بڑھنے والے ہاتھ کو تم سے روک دے گا. ہمیشہ شیریں گفتگو کرو، ہمیشہ شیریں گفتگو کرو. جیسا کہ خدا بند عالم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم امر بمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو. ایسا کرو گے تو تمہارے بدترین لوگ تم پر حکومت کرنے لگیں گے. اللہ اکبر. نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت کی کتاب. زندگی کے لمحے لمحے میں آپ نے کس طرح حکمت عملی سے کام لینا ہے، امیر المومنین نے بڑے ہی وضاحتی طور پر اس میں تحریر کیا ہے. عزیزان محترم، نہج البلاغہ کی ایک وصیت اور کہ آپ کی شہادت سے قبل آپ کی گفتگو کیا عجیب. اور یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الناس، کوئی بھی شخص اس سے فرار اختیار کرے گا تو فرار کے دوران ہی اس سے ملاقات کرے گا. کس سے؟ موت زندگی کی انتہا ہے، اس سے فرار کرنا اس کے پاس پہنچ جانا ہے. میں نے کتنے سارے دن موت کی حقیقت اور اس کے اسرار پر تحقیق و بحث کی، لیکن خدا بند عالم نے اسے ہر حالت میں مغفرت کا. افسوس یہ کہ ایک پناہ اور عالم غیب سے مربوط علم ہے، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک قرار مت دو، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور حضور اکرم کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کی شریعت اور سنت کو ضائع نہ کرو، اور ان 2 محکم ستونوں کو قائم رکھو. ان دونوں روشن چراغوں کی روشنی کی حفاظت کرو کہ جب تم حق سے منحرف نہیں ہوگے تمہاری کوئی مذمت نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا آپ لوگوں کو الوداع اور خدا حافظ کہنا ایک ایسے شخص کا وداع کرنا ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے آمادہ ہے. اللہ اکبر. اب اپنا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ ایک جملے پہ غور کیجئے کہ میرا آپ لوگوں کو الوداع اور خدا حافظ کہنا ایک ایسے شخص کا وداع کرنا ہے جو اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے آمادہ ہے. لوگ میری زندگی کی قدر و قیمت کو اچھی طرح جان لیں گے. میرے اندر کے خیالات ان پر آشکار ہو جائیں گے. میرے بعد جب میری جگہ خالی ہو جائے گی اور تم میری جگہ کسی اور کو دیکھو گے تو مکمل طور پر مجھے جان سکو گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، بے شمار وصیت کی میرے کائنات کے امیر نے، امیر المؤمنین نے، امام المتقین نے، امام العالمین نے، اس یقین کے ساتھ کہ خالق دو جہاں ہم سب کو عبادت خدا بندی، اطاعت رسول اور اطاعت امام امیر المؤمنین شیر خدا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجلان کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا الحسن والحسین، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.